السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خاص شرف بخشا کہ آپ کو سیر کرائی۔ تو معراج کا لفظ جو ہے وہ عروج سے نکلا ہے، اور عروج کے معنی ہے چڑھنا۔ اور معراج اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ بنے، یعنی سیڑھی کا کام دے، لفٹ کا کام دے۔ ہاں، معراج اور اسرا میں کیا فرق ہے؟ اسرا کہتے ہیں سفر کرنے کو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک کیا، یہ اسرا ہے۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو آپ نے سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اسرا نس یعنی جو آپ کا سفر ہے معراج پاک کا، وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ اور معراج جو ہے مشہور اور متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بدعتی کہلائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواب میں آپ کو معراج ہوا یا عالم بیداری میں؟ ہاں، یا آپ کو ایک بار تو عالم بیداری میں پیش آیا یا متعدد بار خواب میں پیش آیا؟ اب جو قول تحقیقی اور زیادہ صحیح سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ایک بار پیش آیا ہے اور عالم بیداری میں پیش آیا ہے، جسم اور روح کے ساتھ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں دنیا تک یعنی آسمانوں تک، ہاں، پھر آسمانوں سے ان خاص مقامات تک جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جایا گیا، آپ کو سیر کرائی گئی اور آپ کو دکھایا گیا۔ ہاں، جمہور فقہا، علماء، محدثین، متکلمین اور صوفیہ کرام کا یہی مسلک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ جو ہیں مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں تھا، بعض وقت کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا ایک آنے والا آیا، میرے پاس آیا، اور اس نے میرے سینہ کو نحر سے لے کر شعر تک اس نے چیرا، پھر میرے دل کو نکالا، پھر جو ہے میرے سامنے ایک سونے کا تشت لایا گیا جس سے ایمان اور یعنی کہ اس چیز کو بھر دیا گیا، اور وہ میرے سامنے لایا گیا اور میرے دل کو پھر دھویا گیا۔ ایک روایات میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اللہ کی قدرت سے اسی جگہ جہاں جگہ ہوتی ہے وہیں فٹ کر دیا گیا۔ پھر میرے سامنے آپ نے فرمایا ایک سفید رنگ کا جو ہے جانور لایا گیا، سفید رنگ کا، اور جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور براق کہتے ہیں یعنی کہ چمکنے والی چیز اور تیزی سے دوڑنے والی چیز۔ ہاں، جو اتنا تیز دوڑے، آپ نے فرمایا پھر جب اس کے اوپر میں بیٹھا تو اس کا قدم اتنا لمبا بھرتی تھی کہ انتہائی نظر تک، جہاں تک نظر جاتی تھی اس براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ ہاں، پھر رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا
جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلن رات کو من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی تک، ہاں بیت المقدس تک، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے حولہ ارد گرد اس بیت المقدس کے، لنوریہ تاکہ دکھائیں ہم آپ کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں، انہ بے شک شان یہ ہے، ہوا وہ اللہ جو ہے، سمیع سننے والا، اور بصیر دیکھنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر میں نے اپنے جانور کو بیت المقدس کے ساتھ ایک حلقہ تھا وہاں جا کے میں نے باندھ دیا، پھر جو ہے جہاں انبیاء کرام اپنے جانور کو باندھتے تھے میں نے وہیں باندھ دیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاں، اور امام الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کو وہاں نماز پڑھائی۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے میں ساری انسانیت کا باپ ہوں، شاید مجھے جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سمجھنے لگے میں جو ہے پوری دنیا میں پہلا نبی میں ہوں، تو شاید مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاں، کہ مجھے نماز کا حکم دیا جائے گا۔ فرمایا جبریل امین آیا، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں اور باقی انبیاء جو ہیں وہ آپ کی اقتدا کریں گے، وہ آپ کے مقتدی بنیں گے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آسمانی جو ہے سفر شروع ہوا، پھر مجھے سواری کے اوپر بٹھایا گیا، جبریل امین میرے ساتھ ہیں اور سواری چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، آپ نے فرمایا انتہائے نظر تک اس کا اتنا لمبا قدم تھا، انتہائے نظر تک اس کا قدم تھا۔ پھر جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانے کی اجازت طلب کی، اندر سے آواز آئی، قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پھر کہا ومن معک اور تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر۔ تو دروازے کو کھول دیا گیا تو فرشتوں نے کہا اچھا آیا آنے والا، مرحبا مرحبا، فراخی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں پہلے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں آدم علیہ السلام تھے، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر انہیں سلام کیجئے، تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آدم علیہ السلام کے جو ہے دائیں طرف بھی ایک گروہ ہے اور بائیں طرف بھی ایک گروہ ہے، اور آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو دائیں طرف آدم علیہ السلام کے جو روحیں ہیں یہ نیک ہیں اور یہ سارے جنتی ہیں، اور جو بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، تو بائیں طرف جو روحیں کھڑی ہیں یہ ساری کی ساری جہنمی ہیں۔ اسی لیے جب جنتیوں کو دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب جہنمیوں کو بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، جبریل امین میرے ساتھ ہیں اور میں براق سواری پر ہوں۔ جب ہم دوسرے آسمان تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کی، اندر سے آواز آئی، قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ کہا ومن معک اور تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ، قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندر سے آواز آئی اچھا آیا آنے والا، مرحبا مرحبا، فراخی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تھے۔ مجھے جو ہے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو سلام کہو، میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم تیسرے آسمان تک پہنچے
تو وہاں جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کی تو اندر سے آواز آئی، قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام ہوں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ قال ومن معک، اور کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا جب تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہو۔ تو میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا نبی صالح، مرحبا صالح نبی، مرحبا نیک نبی۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، پھر آپ نے فرمایا پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب چوتھے آسمان تک میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے جو ہے آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت چاہی تو اندر سے آواز قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام ہوں، میں جبریل ہوں۔ قال کہا ومن معک، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں چوتھے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہو۔ میں نے انہیں سلام کہا اور انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا مرحبا نبی صالح، مرحبا نیک نبی، مرحبا نیک نبی، مرحبا نیک نبی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانے کی اجازت طلب کی، اندر سے آواز آئی، قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ قال کہا جبریل علیہ السلام ہوں۔ قال کہا ومن معک، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ قال کہا محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آئی، اچھا آیا آنے والا۔ فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا، فراخی ہو فراخی ہو فراخی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جو ہے یہ پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ان سے ملاقات ہوئی، تو جو ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، تو ان کو جو ہے سلام کہو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا مرحبا نبی صالح، مرحبا نیک نبی، مرحبا نیک نبی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کی تو اندر سے آواز آئی، قیلا کہا گیا، من ھذا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہا جبریل، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ قال کہا اندر سے آواز آئی، ومن معک، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ قال کہا محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے فرشتوں کی آواز آئی، اچھا آیا آنے والا، فراخی ہو مرحبا مرحبا۔ آپ نے فرمایا جب چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے، تو میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مرحبا نبی صالح، مرحبا نیک نبی، فراخی ہو فراخی ہو، مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں اس پاک پیغمبر اللہ کے نبی کی شان کے اوپر میں صدقے جاؤں، میں اس کی شان کے اوپر دیکھ کر میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آیا عذر و شفقت سے، حسد سے نہیں، نبی حسد سے پاک ہوتا ہے، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ عذر و شفقت کے رونے لگے کہ میں ان کا مقام دیکھ کے رو رہا ہوں کہ یہ میرے بعد میں آئے، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کی امت جو ہے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت جو آئی تھی ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، لیکن زیادہ کثرت کی تعداد میں میری امت جہنم میں جائے گی۔
ان کی امت جہنم میں زیادہ کثرت میں جنت میں جائے گی اور میری امت زیادہ کثرت میں جہنم میں جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. پرواز جاری ہے، جاری پرواز ہے. کسی نبی کو اللہ نے ایسا مقام نہیں عطا فرمایا. یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا ساتویں آسمان پر مجھے لے جایا گیا. فرشتے نے کہا، جبریل علیہ السلام نے اجازت طلب کی دروازہ کھلوانے کی تو اندر سے آواز قیلا، کہا گیا من ھذا، تو کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام. قال، کہا ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ قال، کہا محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں. قال، کہا اچھا آیا آنے والا فراخی ہو، مرحبا مرحبا. فرشتوں نے کہا مرحبا. تو آپ نے فرمایا جب میں ساتویں آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام تھے تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہو. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا صالح بیٹے مرحبا، مرحبا صالح بیٹے، مرحبا نیک نبی، مرحبا نیک نبی. پھر آپ نے فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا کو لے جایا گیا. جب سدرۃ المنتہا پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہجر مقام کے مٹکوں جیسے بڑے بڑے اس کے بیر ہیں، پھل ہیں بڑے بڑے. سدرا کہتے ہیں عربی میں بیر کے درخت کو، جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو بیر کا سدرا کا درخت ہے اس میں کانٹے نہیں ہیں، اس میں کانٹے نہیں ہیں، بغیر کانٹوں کے ہے. آپ نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں، اس بیر کے اوپر، سدرا کے اوپر جو بیر لگا ہوا ہے وہ ہجر کے مٹکوں جیسا ایک بیر ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھیوں کے کانوں جیسے بڑے پتے ہیں، بڑے پتے ہیں. ہاں بڑے پتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، اس کی سیر کرائی گئی جو ہے آسمانوں میں ہے. فرمایا وہ بھی مجھے دکھایا گیا جس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتہ کرتا ہے. جب ایک دفعہ وہ کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی، دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 4 نہریں چل رہی ہیں، 2 پوشیدہ ہیں اور 2 زہری ہیں. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں جو زہری ہیں یہ نیل اور فرات ہے، یہ نیل اور فرات ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرے سامنے جو ہے شراب کا پیالہ رکھا گیا، دودھ کا پیالہ رکھا گیا، شہد کا پیالہ رکھا گیا. پھر میں نے دودھ کے پیالے کو پکڑا، دودھ کے پیالے کو پکڑا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پکڑا اور آپ کی امت بھی اسی پر ہوگی، اسی پر ہوگی. اگر آپ شراب پی لیتے، شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی ساری امت تباہ و برباد ہو جاتی. شراب پی کر ساری امت غرق ہو جاتی، برباد ہو جاتی. ہاں. پھر آپ نے فرمایا پھر مجھے 50 نمازیں دی گئی اور فرض کی گئی، میری امت کے اوپر فرض کی گئی. پھر جب میں 50 نمازیں لے کر آیا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے اللہ پاک نے تحفے میں کیا دیا؟ کہا 50 نمازیں، 50 نمازیں دی ہیں. کہا کم کرائیں، کم کرائیں، آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی، آپ اسے کم کرائیں. تو آپ دوبارہ گئے، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا اللہ نے 5 کم کر دی، 45 باقی ہیں. تو پھر فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھے گی، یہ دوبارہ آپ کم کرائیں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، 45 نمازیں زیادہ ہیں. تو اسی لیے کم کراتے 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 5 نمازیں باقی بچیں، 5 نمازیں. تو رب العالمین نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر 50 ہیں، نیچے 5 ہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں ثواب جو ہے 50 نمازوں کا دوں گا. سبحان اللہ،
ثواب وہی 50 کا ملے گا، ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب، 10 نمازوں کا ثواب۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 45 نمازوں کو کم کرنا تھا تو ایک ساتھ کیوں کم نہیں کیا؟ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چکر لگوایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید بار بار ملاقات کے لیے ایک بہترین تدبیر تھی اللہ رب العالمین کی۔ ہاں، چنانچہ اصل معراج اور ملاقات کے بعد 9 مرتبہ اضافی ملاقات ہو گئی۔ ہاں، اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ نمازوں کو کم کرنے کی تعلیم اور رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمائی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت انوار الہیہ میں مستغرق تھے، لہذا محبوب کی طرف سے جو کچھ ملا بغیر چوں چرا کے اسے قبول فرما لیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ استغرافی کیفیت اس وقت نہیں تھی، تو انہوں نے یہ رہنمائی فرمائی۔ ہاں، نیز ان کا واسطہ اپنی ڈیٹھ قوم بنی اسرائیل سے پڑا ہوا تھا، اسی لیے بار بار بھیجا کہ کم کروائیں، کم کروائیں، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اتنا زیادہ۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک معجزہ تھا، اللہ پاک نے سیر کرائی۔ ایک زمین سے لے کر ایک آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے، اور 3500 سال کا سفر، سبحان اللہ، کیسے کر لیا تیز، ایسی اللہ نے گاڑی عطا فرمائی۔ تو یہ خاص معجزہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس سے آج دنیا حیران ہے، آج دنیا حیران ہے۔